جو ملحد لوگ ہیں، الحاد والے، انکار والے لوگ، یہ ایک سوال کرتے ہیں یہاں پر، وہ یہ کرتے ہیں کہ چون او تعالی غنی مطلق ہے، پروائے عبادت ما ندارت، جب آپ کہتے ہیں کہ وہ غنی مطلق ہے اور اس کو کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے، تو پھر ہمارے سے یہ عبادت کیوں مانگ رہا ہے؟ تو یہ ملحدوں کا ایک شبہ ہے جو آپ سوال وہ ان کے ذہن میں بھی ہے اور آپ سے بھی کرتے ہیں، یاد جب اس کو پرواہ نہیں ہمارے عبادت کے، پس مارا چرا ضرورت کہ تحمل مشقت بھی فائدہ نمائے، پھر یہ ہمارے سارے تکلیفیں اور مشقت اٹھانا، یہ بوجھ اٹھانا، وہ سردر ایجاب عبادت برائے اٹھالا کے متفق علیہ جمیع ادیان است، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمام دین ادیان جتنے بھی دین ہے سب نے یہی کہا کہ اس کی عبادت کرو، اور پھر ساتھ ساتھ میں سب یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو عبادت کے ضرورت پہ نہیں ہے۔ جواب اشان کے اس کا جواب یہ ہے، او تعالیٰ بجہت کمال ذات و صفات و افعال خود، اللہ تبارک و تعالیٰ جہت کمال ذات، حمد و صفات رب العالمین و افعال، اور چاہے وہ مالک یوم الدین کے ہو یا چاہے الرحمن الرحیم کے ہو، تقاضا میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ میں ذات و صفات و افعال سب میں وہ ذات ہوں کہ جو میں نے سب کچھ آپ کو مہیا اس لیے کیا ہوا ہے، تو اس لیے آپ پر یہ ہے تقاضا میں کہ ہر کہ خالی از نقصان نباشد برائے او تزلل کند و نہایت تعظیم او نمایت، پس وہ یہ کہتا ہے کہ اس ذات کے سامنے آپ کا صرف مقام بندگی ہی اچھا لگتا ہے، آپ کے ساتھ وہی آپ کے ساتھ مناسب ہے، یہ ذات کے ساتھ یہی مناسب ہے جو اس نے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور تمہارے ساتھ یہ ہے کہ اب اتنے اکرامات، اتنے انعامات اور اتنی چیزوں کے بعد آپ پھر کسی چیز میں ادھر ادھر نہیں ہونا، پھر تم اس کو مقصد بنا لو اور رخ اس کی طرف کر لو، وَإِلَّا مساوات نقصان و کمال لازم آیت و آن خلاف حکمت است و از این است کہ در دنیا ہر صاحب کمال را ارباب مراتب دون معظم و مکرم می دارد۔ آپ تو ذات کی بات کرتے ہیں، دنیا میں آپ سے جو مرتبے میں اوپر والے لوگ ہیں، دنیا کا نظام اس طرح چلے گا، اس طرح سے اس نظام کو چلانے کا ہے کہ ہر ایک کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھا جائے، اور یہ جو دوسرا ہے وہ ادب بھی کرے، احترام بھی کرے اور اس کی اطاعت بھی کرے۔ اگر ہمارے ظاہری طور پہ لے لیا جائے، اگر سپاہی صوبیدار کا نہ مانے، اگر صوبیدار صاحب اس سے اوپر کا نہ مانے، اگر میجر صاحب کرنل صاحب کا نہ مانے، سر نہ کہے، اگر وہ آگے نہ کہہ دے، اگر وہ اس کی بات نہ مانے، وہ اس کی بات نہ مانے، اس کی بات نہ مانے، تو وہ جو حکمت ہے اور وہ جو کام مکمل ہونا ہے وہ ہوگا نہیں۔ وہ بات ماننے کے تحت ہی وہ سارا نظام دنیاوی ہر محکمے میں اور ہر شعبے میں انسان کا اسی بنیاد کے طور پہ چلے گا جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھ دیا، لیکن اس کا ذات بھی کوئی ثانی نہیں ہے اور اس کی عبادت بھی کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ فرق یہ ہے کہ یہ عبادت کی شکل میں ہے، لیکن وہ تعظیم و ادب اور اطاعت اس طرح ہے جو اس فیکٹری میں یا اس مشینری میں یا اس کارخانے میں یا اس نظام میں یا اس شعبے میں اس کو ضرورت ہے۔ یہ نظام کو برقرار رکھنے کا ایک حکمت ہے کہ اس کے بغیر اس کو چارہ نہیں ہے، ورنہ آپ کا مثال پیدائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے اور جتنے آپ کے لیے حرام اور حلال کر دیا وہ بھی اسی بنیاد پر ہے، اس نے منع نہیں کیا بغیر اس کے جس میں آپ کے لیے نقصان ہے۔ تو اس لیے وہ جو تعظیم آپ سے چاہتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے نعمتیں بھی کھولے ہوئے ہیں، وہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے وہ نعمتیں آپ کے اس لیے کہ اگر اس نے کافر ہے تو ہم نے اس کو سانس نہیں دیا، اولاد نہیں دیا، نعمتوں سے نہیں نوازا،